معزز سامعین حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے ہمارا سوشل میڈیا کا استعمال یا تو ہماری دنیا اور آخرت کو بنا رہا ہے اور یا پھر ہماری آخرت اور دنیا کو بگاڑ رہا ہے۔ معزز سامعین حضرات، اس جدید اور ماڈرن دور میں ہم تیز ترقی کی ٹیکنالوجی کی رفتار کو طے کر رہے ہیں۔ اسمارٹ فون، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ جیسے مواصلاتی کئی سارے آلات اب صرف عیش و عشرت کا سامان نہیں رہے بلکہ روزمرہ کی ضرورت بن چکے ہیں۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یا اپلیکیشنز مثلاً فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام وغیرہ نے معلومات کو تیزی اور آسانی سے ہر وقت قابل رسائی بنا دیا ہے۔ بلا شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا میں تبلیغ دین، علم کے پھیلاؤ اور ایسی تفریح کی صلاحیت ہے کہ جو انسان کے کردار کو نکھار سکتی ہے اور بہترین تربیت دے سکتی ہے۔ لیکن اگر اس سوشل میڈیا کا استعمال عقل و دانش اور حکمت سے نہ کیا جائے تو یہ سوشل میڈیا ایسی زہریلی چیز بن سکتی ہے جو ہمارے اخلاق کو بگاڑ سکتی ہے اور ہمارے ایمان کی گرد ایسی گرفت لگا سکتی ہے کہ جس سے انسان اور اللہ کے درمیان دوریاں اور غفلت پیدا ہو سکتی ہے۔ آج ہم جس ٹیکنالوجی کی سہولت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، در حقیقت وہ ایک بہت بڑی تشویش اور فکر کا باعث بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نامعلوم طور پر، غیر شعوری طور پر سوشل میڈیا کو اپنا بہت سارا وقت دے رہے ہیں اور اپنی توجہ اور اپنا دل سوشل میڈیا کے حوالے کیا ہوا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام اور خیال یہ ہوتا ہے کہ اسمارٹ فون پر دیکھیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے یا اٹھنے کے بعد مسنون دعائیں پڑھنے سے پہلے ہم اس بے چینی میں اور اضطراب میں ہوتے ہیں کہ ہمارے گیجٹس اور ہمارے آلات ان کی بیٹری تو ختم نہیں ہو گئی، حالانکہ ہم اس بات کا احساس بھی نہیں کرتے کہ نماز کا وقت قریب ہے اور نماز کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ وہ وقت جو عبادات یا کرامت کام کے لیے مختص ہونا چاہیے تھا، آج اس سوشل میڈیا میں لگنے کی وجہ سے اکثر ایسی اوقات ضائع ہو رہے ہیں جن میں نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ کبھی کبھار انسان ایک مختصر ویڈیو دیکھنے سے سوشل میڈیا کے استعمال کا آغاز کرتا ہے کہ انسان ذرا دیر میں کئی گھنٹوں تک اور اسی ذرا کی دیر میں کئی گھنٹوں تک ایسے مواد اور ایسی ویڈیو میں کھو جاتا ہے کہ اس کا وقت گزر جاتا ہے اور وہ خود نہیں جانتا کہ کب اتنا وقت گزر گیا۔ اندازہ نہیں کہ ہم کتنا ہی وقت بے حساب ضائع کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والعصر زمانے کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے اور حق بات کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی۔ معزز سامعین و حضرات، اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کی لالچ اب آہستہ آہستہ انسانیت پر حملہ آور ہو رہی ہے اور خطرناک مراحل سے آگے گزرتی جا رہی ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے استعمال سے ہماری روح خالی ہو رہی ہے، ہمارا دل بے چین ہو رہا ہے اور ہماری عبادات میں سوشل میڈیا کے استعمال سے خشوع اور خضوع کم ہو رہا ہے اور زندگی گزارنے کا راستہ ہم بھٹک چکے ہیں اور ہم نے وہ راستہ کھو دیا ہے۔ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور اپنی خود اعتمادی کھو بیٹھے ہیں
اور اسی کی وجہ سے کہ ہم سوشل میڈیا پر پیش آنے والی جعلی قسم کی انفارمیشنز، جعلی قسم کی تصاویر سے خود کو اتنا موازنہ کرتے ہیں کہ جو صرف اندرونی قدر و قیمت کے بغیر ظاہری صورت میں پیش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے استعمال نماز، تلاوت قرآن اور ذکر اللہ جیسی عبادتوں سے بھی ہمیں دور کر رہا ہے۔ ہم محض ظاہری طور پر کی جانے والی سرگرمیاں بن گئی ہیں۔ یہ ہماری عبادات صرف نقل و حرکت بن چکی ہے۔ اس کے اندر نہ شعور رہا ہے، نہ حقیقی ادراک ہے اور نہ حقیقی روح ہے۔ اس سے بڑھ کر مزید افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ ہماری نمازیں جو روح کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا وسیلہ ہوتی تھی، اب سوشل میڈیا کے استعمال اور عادت اور اس کی لت پڑنے کی وجہ سے وہ نمازیں ہمیں بوجھ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ حالانکہ نماز روحانی ضرورت تھی اور اللہ سے تعلق کا ایک بہت بڑا وسیلہ تھا، اب یہ روحانی ضرورت نہیں رہی بلکہ ایک روٹین کی معمول سی عادت بن گئی ہے۔ اس تیزی سے بڑھتی ہوئی دنیا کی مصروفیات میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح علم کے لیے، حق کے علم کے لیے، دین اسلام کے جستجو کی طلب میں نوجوانوں کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ مجلسیں، وہ حلقات علم جو کبھی پیاسے دل کی پیاس کو بجھایا کرتے تھے، اب ان میں رونقیں کم ہو گئی ہیں، اور مساجد اور سراؤ جو کبھی کبھار روحانیت کا گڑھ ہوتی تھی اور اس میں روحانیت ہوتی تھی، اب وہ خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اب پہلے کی طرح وہ مسجدیں اور سراؤ مصروف نہیں رہیں۔ شاید دنیا کی ترقی کی تلوار جو دو دھاری تلوار کے انجام میں حق کے علم، رہنمائی کی اہمیت آہستہ آہستہ پس منظر سے ہٹ رہی ہے۔ معزز سامعین و حضرات، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اگر اس مسیر کو جاری رہنے دیا گیا اور یہ عادت چلتی رہی تو یہ امت مسلمہ، ہم سب اصلی طاقت سے خالی ہو جائیں گے، نہ اس لیے کہ ہم تعداد میں کم ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ روح ایمانی ہم سے جدا ہو جائے گی جس نے کئی عظیم تاریخیں رقم کی ہیں۔ معزز سامعین و حضرات، سوشل میڈیا کی عادت یا لت پڑ جانا ایک بہت بڑا روحانی مرض ہے جو آج کل کے مسلم اور خاص طور پہ مسلمان نوجوان کی زندگی میں یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کا علاج مستقل محنت، جدوجہد اور اپنے نفس سے جنگ کا مطالبہ کرتی ہے، اور صحیح دین کی رہنمائی کو روشنی راہ بنانا پڑے گا جس سے ہمیں صحیح ہدایت ملے، اور ہمیں سوشل میڈیا کے استعمال سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولنا چاہیے کہ میں سوشل میڈیا کیوں استعمال کر رہا ہوں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ اس علاج کا سب سے پہلا قدم ہے۔ سوشل میڈیا کو دین کی تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، صرف تفریح کے لیے نہیں کہ جو انسان کو غافل کر دے، بلکہ ہر وہ لمحہ جو ہم آن لائن گزارتے ہیں وہ ایمان اور عقل سلیم کے ترازو سے تولنا چاہیے۔ آیا کہ وہ لمحہ ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے یا اللہ سے قریب کر رہا ہے؟ ان چیزوں کے استعمال کے لیے ایک صحیح وقت مقرر ہونا چاہیے تاکہ ہم ہر وقت بے مقصد استعمال کے عادی نہ ہوں اور اس عادت میں گرفتار نہ ہوں۔ جو وقت ہم سوشل میڈیا کے استعمال میں ضائع کرتے ہیں اسے عبادات کے اعمال سے پر کرنا چاہیے، جیسے نمازوں کو اپنے اوقات میں پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اوقات کا مختص کرنا، ذکر کا معمول بنانا، اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجالس علم میں شرکت کے اندر ڈالنا ہے۔ کچھ دن اسے مختص کیے جائیں جنہیں سوشل میڈیا فری دن کہا جائے، یعنی آج کے دن سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا جائے گا تاکہ ہمارے ذہنوں کو سکون ملے اور ہمارے دلوں کو راحت ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ
آج کل کے دور میں ایسی معاشرتی فضا قائم کرنی چاہیے کہ جو صالح لوگوں پر مبنی ہو، ایسے دوستوں کے ساتھ اپنا وقت نبھائیں اور وقت گزاریں جو ہماری شخصیت کو مضبوط حصار فراہم کر سکتے ہیں۔ خلوص نیت اور استقامت کے ساتھ اگر ہماری یہ نیت ہوگی تو سوشل میڈیا کی اس عادت پر ہم قابو پا سکتے ہیں جو دن بدن ہماری ایمان کی خرابی اور ہماری دنیا کے نقصان کا ذریعہ بن رہی ہے۔ معزز سامعین و حضرات، جمعے کے آخر میں خطیب اس ہفتے کے خطبے کے اختتام پر آپ سب مسلمانوں سے بات کی درخواست کرتا ہے کہ ہم ایک وقت نکال کر اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے اور ہمارا کتنا ایسا وقت ہے جو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے میں گزرے، وہ اللہ کے ناراضگی والے راستوں پہ جا رہا ہے۔ وہ زندگی جو عبادت اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے بری ہونی چاہیے، آج اسے سوشل میڈیا کی جگہ حاصل ہے، اور اس سوشل میڈیا نے غفلت کے اندر ہمیں ڈوب کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا ہر لمحہ اور ہر اٹھنے والا قدم اور ہر صادر ہونے والا عمل یا تو میری دنیا اور آخرت کو بنا رہا ہے اور یا پھر میری دنیا اور آخرت کو بگاڑ رہا ہے۔